موجودہ صورتحال میں اب سبسڈی تو اٹھا لی گئی، IMF اب اپنی انسٹالمنٹ دینے کے لیے لگ یہ رہا ہے کہ جلدی وہ انسٹالمنٹ آ جائے گی، میرے خیال میں اس بجٹ کے بعد اب آئے گی۔ چین کی طرف سے یہ رضامندی کا اظہار کیا گیا 2.3 ارب ڈالر روپے ملیں گے۔ تو اب یہ جو حکومت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں معیشت سنبھال لے گی یا مشکل ہے؟ دیکھیں احتشام صاحب، تھوڑی سی بات کو میں کلیریفائی کر دوں۔ جو IMF سے پیسے آنے والے ہیں وہ 1 بلین روپیز ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ IMF کی اگر پروگرام میں ہم چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے جو باقی لون ہیں ان پہ ریپیمنٹ کی رول اوور مل جائے گی۔ تو اگر ہم IMF پروگرام میں نہیں جاتے تو ہم ڈیفالٹ میں چلے جاتے۔ تو یہ جو ایک پرسیپشن آپ کے مجھے باتوں سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں معیشت کو بحال کر دیں گی، یہ غلط ہے۔ یہ معیشت کو بحال نہیں کریں گی، مگر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ معیشت کو بحال نہیں کریں گی بلکہ ہمیں ساورن ڈیفالٹ سے بچا لیں گی۔ مطلب مقصد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے معیشت کی شکل بحال نہیں ہوگی، بلکہ صرف یہ ہوگا کہ ہماری جو ڈیفالٹ ہے وہ ڈیفر ہو جائے گی اور وہ ہم آگے لے جائیں گے۔ مجھے کوئی خوشی نہیں ہے کہ مجھے چائنا سے رول مل گیا، یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ قوم کو افسوس ہونا چاہیے کہ ہم قرضہ لے کے خوش ہو رہے ہیں۔ اگر اس طرح کی بے شرمی ہمارے ملک میں رہتی ہے تو پاکستان کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کہ ہم کہتے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے اپنا شبر زیدی صاحب، یہ بے شرمی بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے۔ ویسے شبر زیدی صاحب، یہ جو بے شرمی ہے یہ تو 1958 سے چلی آ رہی ہے اور ہر دور حکومت میں چلی آ رہی ہے۔ ایوب خان صاحب کے دور میں، بھٹو صاحب کے دور میں، زیاد صاحب کے دور میں، نواز شریف صاحب کے دور میں، پھر بے نظیر صاحبہ، پھر نواز شریف صاحب، پھر مشرف صاحب، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی، پھر نواز شریف، پھر عمران خان، اور اب پھر دوبارہ مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے جس کو آپ بے شرمی کہہ رہے ہیں۔ 1958 سے ہے سر، نکلیں گے کیسے اس سے، یہ بھی بتا دیں اس بے شرمی میں سے۔ کہ بے شرمی 58 سے نہیں ہوئی ہے، بے شرمی اس وقت سے ہوئی ہے جب لیاقت علی خان نے پہلا پروگرام کیا تھا امریکہ کے ساتھ ورلڈ بینک کا۔ تو بے شرمی تو پہلے دن سے ہو چکی ہے، خواجہ محمد علی جناح کے بعد سے۔ تو یہ کہنا کہ بے شرمی آ جائے گی، مگر فرق اتنا ہے شیام صاحب کہ پاکستان میں چند ایک میرے جیسے لوگ ہیں جو اس کو بے شرمی کہہ رہے ہیں، یا میرا جیسا آدمی تھا جس نے یہ 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہے۔ تو کم از کم اب جو فرق صرف اتنا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی بہت ساری چیزوں کو رسک لینے کے بعد پبلک میں آ کے کہنا یہ پڑ رہا ہے آج کہ آپ دیوالیہ ہیں اور آپ بے شرم بھی ہیں۔ تو جب قوم یہ ریئلائز کرے گی کہ ہم بے شرم بھی ہیں اور دیوالیہ بھی ہیں تو شاید پاکستان کی قوم صحیح ہو جائے گی۔ میرا یہ 30-40 سال کا جو مطالعہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم ادھار لے کے کھاتے ہیں، مگر جو ہمارے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ادھار نہیں لیا، یہ ہمارے گھر سے آ رہا ہے۔ تو ہمارے رہنے سہنے کا اسٹائل تبدیل نہیں ہوتا اور کھانے کا والا روٹی نہیں ہوتی۔ تو اب میرا جو کہنا ہے، میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ یہ ریئلائز کر لیں اور یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ پاکستان کی ریاست معاشی طور پر ایک کمزور ریاست ہے اور وہ آج تقریباً انسولوینسی کی شکل میں ہے اور ہمیں اس کو دوبارہ بنانا ہے۔ جب تک آپ یہ دماغ میں رکھتے رہیں گے کہ یہ سیاستدان، شہباز شریف کی ضمانت، عمران خان کی بغاوت، یہ چیزیں میرے سارے تھاٹ پروسیس کو ڈیویٹ کر دیتی ہیں۔ میں آپ کا پروگرام ابھی دیکھ رہا تھا، اس پروگرام کا میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ اس پاکستان کے عام آدمی سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ بغاوت آ گئی، وہ چلی گئی، 124 یہ آ گیا اور 124 یہ چلا گیا یا صحافی پہ ہو گیا۔ یہ پاکستان کے عام آدمی کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو بات یہ ہے سر، میرے خیال میں مجھے اپنے پہلے سیگمنٹ میں آپ کو لینا چاہیے تھا شبر زیدی صاحب، پہلے سیگمنٹ میں آپ کو ایز اے گیسٹ لینا چاہیے تھا۔ آپ نے معیشت پہ آپ نے لیا، لیکن آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ یہی تو ہم تنقید کرتے ہیں کہ ہمارے اصل ایشوز کچھ اور ہیں لیکن ہم ڈیویٹ ہو کے ان معاملات میں الجھے ہوئے ہیں۔ لیکن میں کیا کروں جب عمران خان صاحب یہ سٹیٹمنٹ دے دیں اور اس کے بعد پھر سارا دن سینٹ میں وہ بحث ہوتی رہے، تو میں کیا کروں؟ I have to discuss that, I have to report that۔ مجھے اس پہ انالیسس لینا ہے، مجھے اس پہ کہنا ہے شہباز شریف کیا کہہ رہے ہیں۔ he is presently the prime minister of this country, عمران خان is the former prime minister of this country۔ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ I have to talk about it sir۔ اور اس کے ساتھ پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کو لے لیں اور معیشت پہ بھی بات کریں۔ شام صاحب میری بات سنیں نا، جب عمران خان صاحب پاور میں تھے
وہ میرے دوست ہیں، کل بھی دوست تھے، آج بھی میرے دوست ہیں. جب وہ پاور کے پیک پہ تھے اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ معیشت دیوالیہ ہے، یہ معیشت صحیح نہیں چل رہی، اور آپ یہ کہنا بند کر دیں کہ معیشت صحیح چل رہی ہے. اس وقت کہا، میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ لوگ ان لوگوں کو عمران خان صاحب جتنی دیر کہتے تھے کہ اب ہم صحیح ٹریک پہ جا رے ہیں، صحیح سمت میں جا رہے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ سٹیٹمنٹس درست نہیں تھے نا. پھر آپ نے کبھی میری زبان سے سنا کہ معیشت مستحکم ہے؟ میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ معیشت دیوالیہ ہے، پاکستان گوئنگ کنسرن نہیں ہے. تو پاکستان میں واحد آدمی میں ہی تھا نا جی. میں صرف کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ محب وطن کے سرٹیفکیٹ، یہ بغاوت کے سرٹیفکیٹ، یہ اسلام کے سرٹیفکیٹ بیچنے کی بیچے جا رہے ہیں صرف لوگوں کو ڈیویٹ کرنے کے لیے.